ادب الاسلامی اختبارات سے، اور آج ہم نے پڑھنا ہے 83 نمبر MCQ سے۔ سوال ہے جی کہ اللغہ بالنسبۃ لکل امۃ ہی ادات التواصل۔ یہ علم اللغہ الحدیث میں آپ اس سوال کو پڑھ چکے ہیں کہ لغہ اگر اس نسبت سے اسے دیکھا جائے کہ لکل امۃ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ ہی ادات التواصل، ان کے درمیان مواصلت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ اس کا زبان کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ التواصل ہی ہے۔ تواصل یعنی کہ باہم میل ملاقات، باہم ملنا جلنا، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا تعاون اور تنظیم ہے، اس کو تواصل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قال الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا اسأل عن مسألة من مسائل الفقہ الا اجبت عنها عن القواعد من القواعد النحو، کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھ سے فقہ کے مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا مگر میں اس کا جواب کہاں سے دیتا تھا؟ نحوی قواعد میں غور کر کے مجھے اکثر چیزوں کا حل مل جایا کرتا تھا۔ اچھا جی، عربی جو ہے یہ، جی میں الادب الاسلامی سے پڑھ رہا ہوں۔ اختبارات میں جو ہم نے فائل شروع کی ہوئی تھی اسے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ 86 نمبر MCQs ہے اس ٹائم۔ آگے ہے جی کہ عربی جو ہے وہ قرآن کی زبان ہے، اور وہی رسالۃ سماویہ لامۃ عالمیہ، اور قرآن جو ہے یہ آسمانی کتاب ہے جو کہ تمام عالم کے لیے ہے۔ اور من المعروف ان اقصى ما تصل الیہ الکلمات العربیہ بزیادۃ 7 احرف الاسماء، عربی زبان میں اسماء کے اندر جو زیادہ سے زیادہ حروف پائے جا سکتے ہیں وہ 7 تک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو 7 حروف تک جو ہے وہ عربی میں اسماء چلے جاتے ہیں۔ 4 حرفی 5 حرفی تک تو بالکل نارمل ہے، عربی میں جاتے ہیں۔ 6 حرفی بھی ہوتا ہے اسم، اور 7 حرفی تک چلا جاتا ہے۔ استمد الشعر الاسلامی، اسلامی جو شعر ہے وہ منذ شروق الدعوہ الفاظ القرآن الکریم و عباراتہ و قیمہ و احکامہ، جو اسلامی شاعری ہے وہ یعنی جب سے اسلامی دعوت طلوع ہوئی، اس کا شروق ہوا، جب سے ظاہر ہوئی، تو اس میں اسلامی شاعری میں کیا چیزیں آ رہی تھیں؟ اس میں قرآن پاک کے الفاظ، اس کی عبارات، اور اسی طریقے سے اس کی چنیدہ چیزیں اور اس کے احکامات، یہ سب جو ہے شعر اسلامی میں یہ ساری چیزیں داخل کی گئیں، ان سے شعر اسلامی کو بھرا گیا، استمدہ۔ اس کے بعد ہے جی کہ زمانہ جاہلیت میں ادب کا جو کلمہ تھا وہ الدعاء الی الطعام، وہ کھانے کی طرف بلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور مادبہ دسترخوان کو کہتے تھے۔ آگے ہے جی کہ قرآن کریم جو ہے وہ قریش کی لغت پر نازل ہوا ہے، اور ویرویہ اصحاب مدرسۃ الادب، جو مدارس ادب ہیں ان میں مدرسۃ الادب الاسلامی بعد سقوط مذہب الفن للفن او الادب للادب ان الادب ادات بل سلاح للدفاع عن الاسلام۔ اچھا جی، جو بعض جو ریسرچرز ہیں، جو ناقدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ادب مدرسۃ الادب الاسلامی، جو مختلف اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں لغات کے، اس میں جو اسلامی لٹریچر ہے، اسلامی ادب ہے، اس کا جو مطلب بنیادی جو منہج، نقطہ اور جو نظریہ بنا ہے وہ بعد سقوط مذہب الفن للفن او الادب للادب، جب فن بحیثیت فن نہیں رہا اور ادب بحیثیت ادب نہیں رہا تو اس میں جامعیت پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد سے اب ادب اسلامی کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسلامی ادب ہے یہ ادات بل سلاح للدفاع عن الاسلام، اس کا ایک بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اس ادب اسلامی سے اپنے اسلام کو پیش کرتے ہیں، اور ہم اس سے اپنے اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ جتنا بھی ہمارا اسلامی لٹریچر ہے، چاہے آپ عصر حدیث میں دیکھ لیجئے، جتنی شاعری ہوئی ہے ادب اسلامی سے ریلیٹڈ، یا جتنی آپ کو نثر بھی ملے گی ادب اسلامی کی، تو اس کا ایک بڑا موضوع کیا ہے؟ وہ اسلام سے کا دفاع ہے، کیونکہ 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی اور اب تو 22ویں صدی، تو اب جو ہے وہ جس 21ویں صدی کے اندر جس ترتیب سے، جس شدت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لادینیت آ چکی ہے، تو اسی لحاظ سے ہم اسلام کا دفاع، ہمارے لیے دن بدن ادب اسلامی کے ذریعے ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ آگے ہے جی کہ ادب اسلامی جو ہے یہ ینظر الی الحیات نظر شمولیہ،
یہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے، ٹھیک ہے جی، زندگی کے تمام پہلوؤں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص مقصد کے تحت، جیسے آپ نے مختلف لٹریچر کے بارے میں پڑھا ہے، کوئی مثلاً اگر وہ رومانتکیہ یا انداز میں ہوتا ہے، کوئی کلاسیکیہ انداز میں ہوتا ہے، کوئی خیال کو سامنے رکھتا ہے، کوئی تمثل کو سامنے رکھتا ہے، کوئی حقیقت پسند ہوتا ہے، لیکن اسلام کیا ہے کہ وہ انسان کی تمام زندگی کے پہلوؤں کا احاطہ کیے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ان محور خطاب الادب الاسلامی الانسان، ادب اسلامی کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ انسان کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی، انسان سے متعلق ادب اسلامی میں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے۔ ادب اسلامی جو ہے اس کو ہم ادب عالمی بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کئی ادب انہوں نے عالمی مثال کے طور پہ جو یورپینز کا کلاسیکل لٹریچر ہے اس نے ادب عالمی کی صورت اختیار کی ہے، تو ہمارا جو ادب اسلامی ہے اس کی بھی جو حیثیت ہے وہ بطور ادب عالمی کی ہے، اسے بھی اس میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری ہمارے ادب اسلامی کی ایسی چیزیں ہیں جن کی نہ صرف مختلف زبانوں نے ترجمے کیے ہیں بلکہ ان لوگوں نے اسے باقاعدہ اپنے لٹریچر کا حصہ۔ ادب عالمی پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی لٹریچر ادب عالمی بن گیا ہے؟ اس کا پتہ اس چیز سے چلے گا کہ جب اس لٹریچر یعنی اس ادب کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں کنورٹ ہو رہی ہوں، مختلف زبانوں کے لوگ اسے پڑھ رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں، بول رہے ہوں، اس کی اصناف کو یوز کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ادب عالمی ہو چکا ہے۔ تو ادب اسلامی بنیادی ان آداب میں سے ہے کہ جنہوں نے عالمی حیثیت اختیار کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ ادب ہے کیا؟ ادب ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا عطا کیا ہوا ملکہ ہے، ایک قوت ہے، ایک یعنی آپ کا ذوق ہے جو کہ اللہ پاک انسان کو عطا کر دیتے ہیں، ملکہ راسخہ فی النفس ہوتا ہے اور اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ سمی القرآن قرآنً، قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے جمع کیا ہے آیات اور سور کو اور ملایا ہے بعض چیزوں کو بعض کے ساتھ، اس وجہ سے اس کا نام قرآن ہے۔ اور اسی طرح جی کہ قرآن کریم جو نقل القرآن کریم جمع عظیم غفیر لا یمکن طاعتهم علی الکذب، قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی بڑی جمع غفیر جماعت سے نقل ہوا ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا کیا ہے؟ محال ہے۔ من اعظم خصائص القرآن، قرآن کے جو بڑے خصائص ہیں اس میں اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ حتی لو عرف بہذہ الصفۃ لکفی، کہ اگر آپ کو صرف قرآن کے اعجاز کا ہی پتہ چل جائے تو یہی کافی ہے، اس کے بعد آپ قرآن کے بارے میں کوئی اور سوال نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی، تواتر کی ڈیفینیشن بھی ہے جی سر، یہ تواتر کی ڈیفینیشن بھی ہے جی بالکل، تواتر کی بھی حدیث متواترہ کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے، وہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی جماعت سے نقل ہو کہ جن سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو اور ہر زمانے میں اس کے راوی 3 سے کم نہ ہوئے ہوں، تو اسے حدیث متواتر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ من حقوق القرآن الکریم، قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے اس کو سمجھا جائے، والخشوع والبکاء عند قراءتہ، یاد رکھیے گا کہ یہ اس کے حقوق نہیں ہیں خشوع اور بکا، خشوع کسی درجے میں آ جاتا ہے تفاہم کے اندر ہی، لیکن بکا اور جو ہے رونا اس پر اس کی قرأت کے وقت یہ کوئی قرآن کا حق نہیں ہے، البتہ قرآن کو صحیح پہلے اس پر ایمان لانا، اس کو صحیح سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ قرآن کے 4 حق ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ اقوى مصدر عن کیفیت انزال القرآن هو القرآن الکریم نفسہ، ٹھیک ہے جی، نزول قرآن کے حوالہ سے جو اس کی کیفیت کا سب سے بڑا اور مضبوط مصدر ہے وہ قرآن پاک بذات خود ہے، کہ آپ قرآن کو خود ابھی بھی اگر پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر مرحلہ مکیہ، نہض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحیداً یدعو الی توحید اللہ تعالی، مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جن مراحل پہ مشتمل ہے اس میں مکی دور ہے، تو مکی دور جو ہے وہ دور ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور اللہ رب العزت کی توحید کی طرف بلا رہے تھے۔ آگے ہے جی کہ قرآن کے جو جمع کے جو مراحل ہیں، تو قرآن 3 مراحل پر جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اس کے قرآن کے یعنی جمع اور نزول کے جو مراحل ہیں اس میں سب سے پہلا مرحلہ کہ وہ لوح محفوظ اور پھر آسمان دنیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر۔ اچھا جی، جدد القرآن الکریم کثیرا من الالفاظ فنقلها الى معان اسلامیہ، قرآن کریم کے نے تجدید کی ہے بہت سارے ایسے الفاظ کی، اور پھر وہی الفاظ جو ہے وہ اسلامی لغت میں، اسلامی اس میں استعمال ہونا شروع ہوئے ہیں۔ کان الزمخشری عالما عبقریا وکان معتزلا، امام زمخشری جو ہیں یہ بہت بڑے عالم ہیں، عبقری شخصیت ہیں، لیکن یہ معتزلی ہیں، اور باقی آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیرہ میں بھی اپنا اس میں تفسیر میں بھی کام کیا ہے،
الکشاف کے نام سے ان کی تفسیر بھی ہے، اس کے علاوہ نحو کے بڑے امام ہیں، المفصل کے نام سے، المفصل فی النحو ان کی نحو کے اندر بھی کتاب ہے، تو امام زمخشری بڑے عالم تھے۔ آگے ہے جی کہ قد عنی فی تفسیر طنطاوی عنایۃ فائقہ بالعلوم الکونیہ، شیخ محمد سید الطنطاوی جو تھے وہ جو مختلف فلکیات اور ستاروں کا علم اور کائنات کے حوالہ سے جو علم تھا اس پر بڑی قدرت رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی تفسیر طنطاوی میں ان چیزوں کا اضافہ بھی فرمایا ہے۔ یطلق علی الحدیث عدت اصطلاحات، جی ہم بک پیج نمبر ہے جی اختبارات بک، اور پیج نمبر 252، MCQs نمبر 107۔ جی دیکھیے گا جی کہ یطلق علی الحدیث عدت اصطلاحات فمنہا السنہ والخبر والاثر، حدیث پہ ہم یہ ساری اصطلاحات جو ہے اسے کا اطلاق کرتے ہیں۔ حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، اسے خبر بھی کہتے ہیں، اسے اثر بھی کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر، کسی صحابی کا قول فعل تقریر، یا کسی تابعی کا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ حدیث کے زمرے میں اسے لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی توفی الامام الشافعی رحمہ اللہ فی سنہ، امام شافعی کی وفات جو ہے وہ 204 ہجری میں ہوئی ہے، مصر کے اندر۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 150۔ اس کے بعد ہے جی کہ الف الامام الشافعی رحمہ اللہ الکتاب الرسالہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الرسالہ فی علم اصول الفقہ کے نام سے جو انہوں نے تصنیف فرمائی تھی، فقہ کے قواعد، اور ہے وہ حدیثیں لیکن اس میں فقہ کے قواعد جو ہے وہ حدیث لاتے ہیں اور پھر اس سے فقہ کا اصول مستنبط فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کہ تعتبر الحدیث المصدر الثانی للتشریع فی الاسلام بعد القرآن، قرآن کے بعد حدیث جو ہے وہ شریعت کی تشریع کا دوسرا بڑا مصدر ہے۔ بدأت محاولات تدوین سنہ النبویہ فی عہد عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں حدیث کی تدوین کی کوششیں شروع ہوئیں، اور اس کے لیے جسے یہ ٹاسک دیا گیا تھا وہ کون تھے؟ ابن شہاب الزہری تھے۔ ومن اشہر المصنفات فی الحدیث النبوی عند اہل السنہ والجماعہ ما یعرف بالکتب الستہ، 6 بڑی کتابیں ہیں جسے آئے ستہ اہل سنت کے ہاں، اور 4 کتابیں علماء تشیع کے ہاں جو بڑی سمجھی جاتی ہیں وہ 4 کتابیں۔ ویعتبر صحیح البخاری، صحیح بخاری جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے حدیث کی، اور جو اقدم تالیف ہے، قدیم ترین تالیف ہے، وہ موطا ہے، موطا امام مالک۔ اور حدیث پاک جو ہے قد عاون القرآن الکریم فی انتشار اللغة العربیہ وفی حفظها وبقائها، کہ حدیث شریف نے قرآن کی معاونت کی ہے اس بات پر کہ ان دونوں نے مل کر عربی زبان کو پھیلایا بھی ہے اور عربی زبان کے حفظ اور اس کے بقا کا ذریعہ بھی بنے ہیں۔ جی نیکسٹ دیکھیے گا جی اس کے بعد ہے کہ توفی الامام الترمذی، امام ترمذی جو ہیں ان کی وفات جو ہے 279 ہے۔ کتاب المغازی، یہ کتاب المغازی جو ہے علامہ ابن اسحاق کی تالیف ہے، اور علامہ ابن اسحاق نے دراصل اگلے سوال میں آ بھی رہا ہے کہ جو سیرت ابن ہشام تھی اس کی کانٹ چھانٹ کی تھی، اور کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد جو سیرت کی شکل میں پیش کی تھی وہ سیرت ابن اسحاق ہے، اور اسی طرح انہوں نے المغازی کو اس میں سے الگ کر کے الگ سے بھی جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ کانا یدرس تلاميذہ نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مغازی ہی، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو مغازی بھی پڑھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب الگ سے پڑھایا جاتا تھا، بطور فن پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی کہ تطور التالیف فی علم السیرہ فی عصر التابعین، جو کام شروع ہوا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے، تو وہ تابعین کے زمانے سے شروع ہوا۔ من کتب السیرہ نوع اہتم بالاوصاف الخلقیہ والخلقیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور خلق، سیرت اور صورت دونوں پر جو کتابیں مشتمل ہوتی ہیں انہیں شمائل محمدیہ کہا جاتا ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ معروف کتاب ہے، اکثر پوچھی جاتی ہے، ابن حجر العسقلانی کی ہے۔ کتاب عیون الاثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر، کتاب ہے جی عیون الاثر کے نام سے، جو کہ فنون مغازی، شمائل اور سیر میں لکھی گئی ہے۔ یہ علامہ ابن سید الناس نے لکھی ہے، قاہرہ کے مشہور عالم گزرے ہیں جی، ان کا اصل نام تو محمد بن محمد تھا، اور انہوں نے کافی سارا سیرت پہ کام کیا، اس میں ان کی یہ معروف تالیف ہے جو کہ کتاب عیون الاثر کے نام سے، فی فنون المغازی والشمائل والسیر۔ گروپ میں میسیج یہ آتے ہیں جی، ان کے ساتھ ساتھ جواب دے دیا کریں، ان کو پیج نمبر بتاتے رہا کریں۔ اس کے بعد ہے جی کہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، قاضی ایاز کی کتاب ہے جی الشفاء،
اور جو کہ ہے بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کے بعد ہے جی کہ تحدث الامام الترمذی فی کتابہ الشمائل المحمدیہ، انہوں نے جو شمائل کے نام سے ترمذی شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے آخر میں شمائل دیے ہوئے ہیں، تو شمائل محمدیہ کے نام سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جسمیہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد ہے جی کہ فاز بالجائزہ الاولی لمسابقۃ السیرہ النبویہ التي نظمتها رابطۃ العالم الاسلامی، کتاب الرحیق المختوم۔